NDMA نے شمالی علاقہ جات میں شدید برف باری کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ مغربی ہواؤں کے نئے سلسلے کی آمد کے باعث گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں شدید بارش اور برف باری متوقع ہے۔ شدید برف باری کے باعث سڑکوں پر پھسلن، عارضی بندش اور حد نگاہ میں کمی کا خدشہ ہے۔ پہاڑی علاقوں میں برفانی تودے، لینڈ سلائیڈنگ اور پھسلن کا خطرہ بڑھ گیا۔ 20 تا 23 جنوری کے دوران پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے متعدد علاقوں میں بھی بارش کا امکان ہے۔ ممکنہ موسمی صورتحال کے دوران بجلی کی فراہمی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ NDMA نے شمالی علاقہ جات میں شدید برف باری کا الرٹ جاری کر دیا۔ مغربی ہواؤں کے نئے سلسلے کی آمد کے بعد گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں شدید بارش اور برف باری متوقع ہے۔ شدید برف باری کے باعث سڑکوں پر پھسلن، عارضی بندش اور حد نگاہ میں کمی کا خدشہ۔ پہاڑی علاقوں میں برفانی تودے، لینڈ سلائیڈنگ اور پھسلن کا خطرہ بڑھ گیا۔ 20 تا 23 جنوری کے دوران پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے متعدد علاقوں میں بھی بارش کا امکان ہے۔ ممکنہ موسمی صورتحال کے دوران بجلی کی فراہمی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ آپ کو بتائیں رانا جواد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر وبائی امراض ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا جواد صاحب۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، 92 نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ سر بتائیے گا، NDMA نے شمالی علاقہ جات میں شدید برف باری کا الرٹ بھی جاری کر دیا ہے، اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس موسم کی وجہ سے مختلف وبائیں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں، کیا کہیں گے اس متعلق؟ جی بہت شکریہ۔ جی بالکل، موسموں کی جو شدت ہوتی ہے وہ انسانی جسم کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ وہ شدید گرمی ہو یا شدید سردی ہو، تو دونوں ہی موسم ایسے ہیں جس کے اندر بچے اور گھروں کے بزرگ خطرے میں ہوتے ہیں۔ تو ان کو کیونکہ یہ سردی کا موسم ہے اور شدید سردی کی وارننگ دی گئی ہے، تو ان کو کوشش یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو گرم رکھے اور اس کے لیے مناسب کپڑے پہنے ہوں، اور بزرگ خاص طور پہ اپنے سینے کو ہمیشہ گرم رکھے اور اپنے سر کو کور کرے۔ اسی طرح بچوں کو کے اندر بھی ان کے سینے کو گرم رکھنا ہے، اور آپ نے ان کے سر کو گرم رکھنا ہے ٹوپی وغیرہ پہن کے، کیونکہ زیادہ تر جو آپ کی باڈی کا ہیٹ لوز ہوتی ہے وہ ان جگہوں سے آپ کے سر سے 20% تک ہو جاتی ہے۔ تو یہ احتیاط کرنی ہے۔ باقی یہ ہے کہ باہر جب شدید سردی ہو تو پھرنے میں احتراز کریں، کیونکہ جو بزرگ اور بچے ہیں ان کا ڈیفنس میکانزم اتنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن نوجوانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس موسم کی شدت سے بچے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اچھا جواد صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ احتیاطی تدابیر تو آپ نے بتا دیں، تو کھانے پینے کے حوالے سے کیا چیزیں استعمال کرنی چاہیے اس موسم کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیے جی، سخت سردی کے موسم میں آپ کو ویسے بھی بہت زیادہ ٹھنڈا پانی وغیرہ سے احتراز کرنا چاہیے، جسے آپ کہتے ہیں گرم، نیم گرم سے سوپ پی لیں، آپ یخنی پی لیں، کعبہ پی لیں۔ یہ ساری ایسی جو ذرا ہاٹ بیوریجز کہتے ہیں یا گرم مشروبات ہوتے ہیں، یہ آپ کو آپ کے جسم کے ٹیمپریچر کو گرم رکھتے ہیں، آپ کو گرم رکھتے ہیں، تو ان کے لیے ان کا آپ کو فائدہ ہے۔ باقی موسم کے اندر اس وقت خشک پھل جو ہوتے ہیں، ڈرائی فروٹس ہیں بہت سارے اویلیبل، اور ضروری نہیں کہ آپ مہنگے ترین یہ پھل کھائیں۔ جو بھی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے، وہ مونگ پھلی ہے یا وہ ملوک ہے، وہ کشمش ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی ایسی ہیں جو آپ کے جسم کو انرجی دیتی ہیں۔ تو آپ کے بیسیکلی جسم کو انرجی کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نے اس سردی کی شدت کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو جواد صاحب، کون سی ایسی بیماریاں ہیں جن کا اس موسم میں خدشہ بڑھ جاتا ہے؟ جی، ایک سانس کی بیماریاں تو کامن ہوتی ہیں، کیونکہ سخت سردی کے اندر یہ اکثر لوگوں کو نمونیا سے لے کر اور سانس سے پھیلنے والی معتدی بیماریاں لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو زیادہ خطرہ ہوتا ہے ہمارے بزرگوں کو ہوتا ہے، اور جو یا دل کے مریض ہیں جو لوگ، اور اسی وجہ سے میں نے بار بار کہا ہے کہ وہ اپنے سینے کو گرم رکھیں اور ایکسیسو ایکسرسائز ایک دم صبح اٹھتے ہوئے نہ کریں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایک دم اٹھتے ہی صبح سیر کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اس موسم میں تھوڑی سا احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ کو پہلے اپنے جسم کو وارم اپ کرنا چاہیے، گھر کے اندر ہی وہ چائے پی کے گرم کر لیں، اس کے بعد اپنے آپ کو مکمل گرم کر کے پھر آپ گھر سے باہر نکلیں۔ ایک دم سوئے سے اٹھ کر آپ کو باہر، خاص طور پہ اگر آپ 60 سال سے اوپر یا ایون اگر آپ کو دل کی بیماری ہے، تو اس سے آپ کو احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کا جسم ابھی تیار نہیں ہوا تھا ایک دم اس ورکنگ کے لیے جو سردی کے موسم میں بلڈ جو ہے وہ آپ کے
ہارٹ کی سے دوسری طرف شفٹ ہوتا ہے، جس سے دل کے کیسز یا دل کے دورے بعض لوگوں میں، خاص طور پہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان میں زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانا جواد صاحب، ماہر وبائی امراض ہمارے ساتھ موجود تھے۔